اهدنا الصراط المستقيم. جی ونظر مواد لکس یوم القیامہ رکھ لیں گے ہم ترازو انصاف والے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، کوئی نفس ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ، اگر ایک دانہ بھی ہوگا خردل کا آتینا بہا، اس کو بھی لے کر چھوڑیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہمارے جیسا حساب کرنے والا کون ہو سکتا ہے. حاضر کیا نکلا بس یہاں تک کیا ہے. تین وہ سوالوں کے جواب تھے، باقی دلائل توحید عقلی بھی ہو چکے. ابتدا میں زجر کے ساتھ علت بیان کر دی گئی، درمیان میں ایک دلیل نقلی اجمالی اور دعویٰ بھی بیان کر دیا گیا. دلیل نقلی اجمالی اور دعویٰ بھی، باقی سجنے اور تخفیفیں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ہیں کریں کہ بس. الفرقان وضیاء لذکر المتقین الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. یہ ہے جی دلیل نقلی، لیکن قرآن پاک نے دلیل نقلی میں ترتیب نہیں رکھی. ترتیب مقصود نہیں ہے، سارے انبیاء علیہ السلام سے دلائل نقلی بیان کر رہا ہے ایک ایک پیغمبر سے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کے لیے کہ یاد رکھو یہاں نشانی یہ ہوگی اگلے دلائل میں جا کر نا پر ہم نشان لگواتے ہیں، نا پر جہاں نہ آئے گا. اچھا یہاں نہیں، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت ہارون کو بھی کتاب دی الفرقان، حق باطل میں فرق کرنے والی کتاب. یہ استورات کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ بھی حق باطل میں فرق کرنے والی تھی. اس کے اندر بھی ہاں وہ بھی آپریشن کرنے والی تھی. اس کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا. کیا مسئلہ 15 پارے میں ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اور یہ کہ نہیں 15 پارے میں اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے یہی مسئلہ اس میں تھا کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکار ساتھ نہ بناؤ. وضیاء نیری روشنی دی، وذکرا للمتقین مسئلہ تھا ذکر متقین کے لیے الذین یخشون بالغیب، وہ متقین رب سے ڈرنے والے دیکھنے کے. وہ من الساعۃ مشفقون، کیا مجھے ڈرنے والے. بس جس ان کو کتاب دی ھذا ذکر مبارک انزلنا، دلیل وہی بھی ہے، دلیل القرآن بھی ہے. یہ قرآن ہے برکت والی کتاب، اس کو ہم نے اتارا ہے. اب انتم لہ منکرون، او مشرکو تم اس کا کیوں انکار کر رہے ہو. حاصل کیا نکلا، حاصل کیا نکلا. ان کو بھی کتاب دی، اس کتاب کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا. آپ کو بھی کتاب دی قرآن، اس قرآن کے یہی مسئلہ ہے. مسئلہ ایک ہی چلا تھا، مسئلہ یہ ایک ہی ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ورجلا تینا ابراہیم اور رشد. بس اب دیکھیے یہ دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام سے یہ نام آتے جائیں گے. ورجلا تینا ابراہیم اور رشد. ہم نے بھی ابراہیم السلام کو بھی رشد صحیح کامیابی من قبل موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کے حالات کو جاننے والے تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور اپنے باپ کو بھی کہا قوم سے اے میرے باپ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے تم آگے دو زانو بیٹھتے ہو. یہ پیروں وکیلوں کی مورتیاں، بزرگوں کی مورتیاں بنا کر دی ہوئی ہیں. کہا اس نے قالو کہنے لگے وجدنا آبانا لہا عابدین، کہنے لگے یہ بیماری دک کی، یہ دک والی بیماری کوڑ. وجدنا آبانا اپنے باپ دادو کو لہا عابدین، یہ وہاں سے بھی بیماری لگ گئی. جب مشران دا بیماری ہوتا لاکھ ہو یہ دا بیماری ہوتا ہو. قال لقد كنتما انتم وآباؤكم في ضلال مبين. یہاں ابراہیم صاحب بھی آگے صاف صاف ہاں جی تم بھی پرلے درجے کی گمراہ، تمہارے باپ دادے بھی پرلے درجے کی گمراہ. قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو بات صاف صاف کر رہا ہے، صاف صاف بات کر رہا ہے یا دل لگی کرتا ہے. بڑوں کو کہتا ہے گمراہ.
قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا علی ذلک من الشاہدین. رب ہے تمہارا پروردگار، مالک مختار وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا مالک، جس نے سب کو پیدا کیا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. میں خدا کے سے بڑا پکا آدمی، اس پر میرا یہی عقیدہ پکا ہے. وَتَاللَّهِ کہتے ہیں یہ دل میں کہا، تاللہ کا لفظ یہ دل میں کہا. اچھا وَتَاللَّهِ خدا کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. یہ تمہاری پیروں فقیروں کی مورتیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. جامت میں نہیں کروں گا. واہ واہ. اچھا حجامت ہے انہیں جی، حجامت میں کرنی ہے. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ان کی حجامت میں کروں گا. بعد ان تولوا مدبرین ایک بار تم چلے جاؤ پیٹ پھیر کر کہیں، موقع ملے وجعلہم جذاذا گئے چلے گئے میلے پر، اجتماع پر، عرس پر گئے سارے کے سارے وہاں. حضرت ابراہیم تب آ گئے وجعلہم جذاذا آیا سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، کسی کی ناک، کسی کی کان، کسی کی ٹانگ، کسی کا آنکھ ٹکڑے ٹکڑے کر دی. اللہ کبیر اللہم مگر ان کا جو بڑا تھا، جس بڑے نے نیچلے والوں کو اجازت دے رکھی تھی تو سوانا، اور جو بڑے جیسے نیچے رہتا اجازت دی تھی. باقی سارے مجاز تھے نا، مجاز فلانی کی اجازت فلانی کی اجازت، یہ مجاز تھے. یہ بڑا تھا جس نے اجازت دی تھی اس کو کچھ نہ کہا. کیوں اللہ الیہ یرجعون تاکہ بڑے کے بعد آ کر کے حضرت ہو کیا گیا یہ بات آپ کی موجودگی میں سارے مارے گئے. کالو آئے دیکھا سارے ٹکڑے ٹکڑے، بزرگوں کی مورتیاں گدی نشینوں کی، بڑے بڑوں کی مورتیاں ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے. من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ، حاجت رواؤں کے ساتھ؟ انہ لمن الظالمین ہے کوئی بڑا ہی ظلم کرنے والا. اتنا ظلم ہم نے دیکھا کبھی نہیں. عزت نہیں کی، بجائے عزت کرنے کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قالوا سمعنا وطن ہم نے سنا ایک نوجوان یذکرون ان کی پیچھے لگا رہتا تھا. سمجھو مانا سمجھو مانا یذکرون ان کے پیچھے لگا رہتا تھا. کہتا یہ کچھ نہیں کر سکتے، حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، مرادیں پوری نہیں کر سکتے، کوئی پکار نہیں سنتے. کون ہے؟ اور یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس، اس کا لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون تاکہ سب لوگ بھی جمع ہو جائیں. آگے جی پوچھا لوگوں نے قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو نے یہ کارنامہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہماری حاجت رواؤں کے ساتھ، پکارے سننے والے ابراہیم تو نے کیا ہے. ابراہیم صاحب نے تقریر میں 3 پہلو اختیار کیے ہیں. اپنی پوزیشن ہے، بڑی کے متعلق 2 اور جو مارے گئے 3 ہو گئے نا. اپنا حال ہے، بڑے کا حال 2 اور جو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کا حال 3. اپنا حال بیان کرتے ہوئے تکلم کی بجائے غائب استعمال کیا ہے. فعلتو کی بجائے فعلا، پڑھانے التفات ہوتا رہتا ہے. متکلم کی بجائے غائب، یا محاطب یا متکلم یا غائب پڑھا مسلمانی میں. فعلتو بجائے فعلاؤ، قالا بل بہالاؤ کیا اسی نے یہ کارنامہ جس سے بات ہو رہی ہے. کبیرہم ھذا، کبیرہم ھذا بڑا یہ کس مرض کی دوا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے بھی پوچھ اگر یہ بول سکتے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یعنی کیا اسی نے جس متعلق بحث ہو رہی ہے. کبیرہم ھذا
بڑا یہ ہے جسے اجازت ہے جسے پوچھو یہ قسمت کی دوا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ان سے بھی پوچھو جن کے ٹکڑے ہو گئے اگر یہ بول سکتے ہیں فَرَجَوْا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ ہوش آ گئی سوچنے لگے بات تو بڑی معقول اس نے کہی یہ بڑا قسمت کی دوا جو ان کو نہیں بچا سکا یہ قسمت کی دوا جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے ہے تو سچ کہتا ہے ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہم بھی میرے بے ایمان بے ایمان ہی ہے میرے بانے منہ پایا نہیں فرجعوا الی انفسہم کچھ سوچنے لگے فقالوا کہنے لگے انکم انتم الظالمون ایک دوسرے کو کہے تو بے ایمان ہو کہتا تو بے ایمان کہتا میں نے تو دیکھا نہیں یہ راستہ تو نے کہا تھا چل حضرت صاحب کا مرید ہو جا مجھے کیا پتا تھا بے ایمان تو مجھے کہا میرا مائیں کیا فلانا بے ایمان مجھے وہ لے کر گیا تھا ایک دوسرے کو بے ایمان کر گے ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر مر جباریت کی وجہ سے اوندے کیے گئے اوندے ہو گئے عقل چلے گانے رہی انہوں نے کہا کہ بدنامی ہوگی لوگ کہیں گے کہ ایک آدمی مار گیا ہماری بڑی ماری بیستی ہے لوگ سنیں گے کیا کہیں گے کہنے لگے اے ابراہیم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ تو جانتا یہ صوفی لوگ ہیں بولتے نہیں ان کو کوئی مار بھی جائے نا یہ بولا نہیں کیا کرتے صوفی ہے صوفی منش ہیں یہ مار کھا لیتے ہیں لیکن بولا نہیں کہ بڑے اونچے اخلاق ہیں ان کے یہ بولا کرا نہیں کرتے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ایک ابراہیم السلام نے پھر ان کو پکارتے ہو ظالمو اللہ کے سوا جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی تم پر بھی تمہارے معبودوں پر بھی اولا تاقلون سمجھے اگر یہی معاملہ رہا تو باپ دادی کا دین بھی جائے گا لوگ بھی ایسے چلے جائیں گے سارے مل جائیں گے ابراہیم کے ساتھ کالو حرکو ہو اس کو آگ میں جلا دو ہے میرا اللہ یہ مسئلہ ایسے چلاتا ہے سارا مسئلہ اللہ حرکو ساڑ دو آگ میں اس کو وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ اپنے حاجت کلام کی کو امداد ہو سکے اللہ نانا دیکھتے جہاں یہ نانا آتے ہیں اللہ یا نارو کونی برداں وسلام علی ابراہیم ہم نے کہہ دیا ایک آگ تو ٹھنڈی ہو جا یعنی وہ ہم نے ٹھنڈا کیا حضرت ابراہیم کے قبضے میں کوئی بات نہیں تھی اس کا اختیار کوئی نہیں یہ میرا اختیار تھا میں نے ٹھنڈا کیا تو اللہ کہتا وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی میرے ابراہیم کے متعلق فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ہم نے ان کو خوار کر دیا نانا کرتے جمع وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ہم لے گئے بچا کے لے گئے اپنے ابراہیم کو بھی اس کے بھتیجے لوط کو زمین میں جس نے برکتیں ڈالی تھی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ہم نے بھی بخشیش دیا اس کو بیٹے اسحاق بھی اوتا دیا نافلہ یعقوب بھی کُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِینَ وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے کیا ان کو اِمَّةً سب کو امام یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا میری ہدایت حکم دیا کرتے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے وہی نیکی کا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ سارے پیغمبر میری عبادت کیا کرتے تھے ہائے میرے اللہ نا دیکھا ہے میں نے کہا کہ نہیں نا سمجھ ہر جمع کرو فَجَعَلْنَا نجینا وحبنا کلن جہلنا ائمہ اوحینا وکانوا لنا عابدین ان کا لکیریں ہو چھوٹی چھوٹی میرے شیخ چھوٹی چھوٹی لکیریں ڈال دیتے تھے ذرا ذرا لکیر تاکہ نا کے نشانی ہوتی تھی
ہم ہیں کرنے والے، میرا ہی قبضہ تھا، میرا اختیار تھا، میری قدرت میں تھا، پیغمبر کی قبضے میں کوئی بات۔ کتنا صاف مسئلہ اللہ لکھا ہے، بلے بلے بلے، پر خدا کے بیان کرنے پر بھی قربان جائیں، انہاں بےایمان نہ مننے سے بھی مولا تیرے بیان کرنے پر بھی قربان جائیں، بےایمان کے نہ ماننے پر بھی حیران ہے۔ اواجب تویسروں، مولا واہ تیرا بیان کرنا بھی، لیکن واہ ان بےایمانوں کا نہ ماننا بھی۔ ہاں جی، ولوطن ہجری لگلی، ابراہیم نام کی بات آ گئی، ولوطن اور لوط نام کو بھی آتے نا حکما و علما، ہم نے تو فیصلہ بھی دیا، علم بھی، ونجیناہ نا، ہم نے بچایا اس کو، ہم نہ بچاتے بچ نہیں سکتا تھا، ہم ہیں بچانے والے، کس کو؟ اپنے پیغمبر کو، من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، جو مرملا کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، تھے سارے برے بے ایمان، ادخلنا ہم نے اس کو داخل دی رحمت میں، انہ من الصالحین، بچانے والے بھی ہم، داخل کرنے والے بھی ہم، آتینا علم دینے والے بھی ہم، یہ ہمارا کمال ہے۔ ان کے اختیار کتنے ہو گئے جی؟ دلال نکلی۔ تین چوتھی، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح نام کو بھی ہم نے اسے آواز دی، یعنی آتینا رشتہ، نوح نام سے پہلے فَاسْتَجَبْنَا، نادا، اس نے ہمیں پکارا، نادا اس نے ہمیں پکارا، فاستجبنا ہم نے دعا قبول کی، ونجیناہ وآلہ من الکرب العظیم، اس کے خاندان میں جا بڑی مصیبت سے، ونصرناہ ہم نے امداد کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین۔ دیکھا ہے، غرق کرنے والے بھی ہم، ابراہیم السلام کی امداد دینے والے بھی ہم، اس کی دعا کو قبول کرنے والے بھی ہم، اس نے پکارا، ہم نے اس کی پکار سن کر قبول کی، حاصل کیا نکلا؟ اس نے پکارا تھا۔ پیغمبر کا کام ہے پکارنا، قبول خدا کرتا، پیغمبر نہیں کر سکتا۔ پکارے سننے والا، پکارے سننے والا، امداد دینے والا، اور یہ سارے کام کرنے والا اللہ کے ذات دوسرا کوئی نہیں۔ مسئلہ کیا نہیں؟ انہ لا الہ، وہاں لگاؤ۔ عقلی دلال بھی یہ کہتے ہیں لوگوں کوئی پکارنے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا ہوئی کار ساز ہے۔ نقلی دلال پیغمبر کو بھی یہی کہتے ہیں، اللہ ہی پکارنے کے لائق ہے، کوئی دوسرا پکارنے کے لائق ہو۔ وداؤد وسليمان إذ يحكمان بالعرش إذ نفشت فيه غنم القوم كنا لحكمهم شاهدين وفهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمنا صراط البوس لكم لتبصركم من بعضكم وأنتم شاكرون ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ونشيات من يغوصون لهم ويعملون ثمنا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ناک لفظوں کو تم قرآن پاک میں سے دیکھتے جائیے، یہاں جو دیکھا ہے یا فَفَهَمْنَاهَا سلیمان ایک، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا دو، سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ تین، وَكُنَّا فَاعِلِينَ چار، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ پانچ، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ یہاں بھی سخرنا کے بات آتا ہے، سخرنا سلیمان الرِّيحَ چھ، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ سات، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ آٹھ۔ بس یہ میں نے اس لیے کہا کہ میرے شیخ جہاں جاتے تھے یہ نا اس میں مقصد کیا تھا کہ یہ ان کا اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہی کرم رہا ہے، ہمارے کرم کو، ہماری مہربانی کو تم نے شرک کا راستہ بنا ڈالا، تم نے سمجھا کہ شاید انبیاء کے اختیار میں یہ معاملہ تھا اور یہ کرتے رہے، تم بھی انصاف کرو، ان کے اختیار میں معاملہ کیا تھا؟ یہ تو معاملہ سب خدا کے قبضے کا تھا، تم نے خدا کی بجائے نسبت کرنے کے انبیاء کی طرف کر دیا ہے۔ اب دیکھتے جاؤ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام باپ بیٹے کا قصہ قرآن پاک بیان کرا ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، حضرت داؤد بھی
اور سلیمان السلام بھی جب ایسا کر رہے تھے کھیتی میں، اذ نفشت فیہ الغنم القوم، جب برباد کیا تھی اس کے اندر قوم کی بکریوں نے رول ڈالا، ساری فصل تباہ کر دی. وَقُلْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے فیصلوں کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جو فیصلہ کر رہے تھے حاضر ناظر ان کے فیصلوں کے وقت، یعنی کہ ہم دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو معلوم ہی تھا جو فیصلہ وہ کر رہے تھے، پورا ان فیصلے کو دیکھ رہے تھے. اصل بات یہ ہے داؤد علیہ السلام سلیمان صاحب دونوں باپ بیٹا، داؤد صاحب باپ ہے، سلیمان صاحب بیٹا ہے. داؤد صاحب کے بعد جھگڑا ہے جی کہ ایک فلانی کی بکری نے میری تو فصل تباہ کر دی ہے، بس اس نے کوئی احتیاط کیا کوئی نہیں، سارا فصل میرا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا ہے، میرے تو کو چھوڑے ہی کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بکری اس کو دے دو، بکری لے جائیے. سلیمان صاحب نے باہر کھڑی ہوئی تھے، پوچھا کیا بات ہوئی کہ یہ ہوا، وہ اندر چلے گئے. انہوں نے کہا جی عرض یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ دے دیا کہ بکری ان کو دے دی جائے، جتنا اس کا خسارہ ہوا وہ اس کو دلا دیجیے، بکری تو اللہ نے اس کی قیمت ہی زیادہ ہو جائے. ہاں اگر چلو ہو تو گئی اس قیمت کی، لیکن خرچی کا یہ مطلب کہ بالکل ہی بکری کو دے دی جائے یہ کیوں نہ ہو. چنانچہ وہ استقرار جو یعنی پختگی جو ہے فیصلے کی، وہ تو نہیں، خدا طرف منظور یہی ہوتا ہے کوئی بات ایسی جو بات مناسب نہ ہو اللہ تعالیٰ چٹ پیغمبر کو بس تبدیل کر کے اس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ اس بات پر پختگی نہ ہو. ففہمنا سلیمان، ہم نے سمجھا دیا فیصلہ صحیح سلیمان کو، ہم نے سمجھایا، ہم نے خود ہی اس کے ذہن میں بات ڈالی، جلدی کرو بولو جا کر. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں باپ بیٹوں کو ہم نے دیے تھے فیصلے بھی اور اپنا علم بھی. جو علم کی باتیں تھی ضروری سمجھانے کے لائق ان کو سمجھا دی تھی. یہ تو ہمارا کمال ہے، اگر ان کو کوئی فیصلے دیے، کوئی ان کا علم دیا، یہ ہمارا کرم تھا. ہمارے کرم کو تو ان کے اختیاری معاملہ نہ بناؤ. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ، مانو سمجھو، وَالطَّيْرَ مانو یوں سمجھو، سَخَّرْنَا الْجِبَالَ وَالطَّيْرَ، سمجھ گئے؟ یعنی سخرنا مانو سمجھو ہم نے اپنے حکم کی ماتحت کر دیا، ہم نے اپنے حکم کی ماتحت کر دیا پہاڑوں کو اور پرندوں کو. یہ حکم میرا چلتا تھا، خدا کہتا حکم ہمارا چلتا تھا، داؤد کا حکم نہیں چلتا تھا. سخرنا اپنے حکم کے ماتحت کر دیا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی. پرندے اس کے ماتحت نہیں تھے، پہاڑ اس کے ماتحت نہیں کہ جب وہ حکم دے کرے نا، خدا کہتا حکم میرا چلتا تھا، ہمارا حکم چل رہا تھا، ہمارے ہی حکم کے ماتحت پہاڑ بھی تھے، پرندے بھی تھے. اور پہاڑ کیا کرتے تھے؟ جو سب بہنا پہاڑوں سے بھی پاک کی بیان ہوتی تھی. وہ پہاڑ جو ان کے ماتحت نہیں تھے، ماتحت ہمارے تھے. خدا کہتا کچھ ہوش کرو، ماتحت میرے تھے، حکم میرا چلتا تھا. اور نسبت کرتے ہو داؤد نظام کی طرف کہ وہ جو کچھ چاہے کر سکتے ہیں، ان کی ماتحت نظام میں ہمارا. پہاڑ ان کی ماتحت ہے، پرندے ان کی ماتحت، ان کی ماتحت تو نہ کوئی پرندہ تھا نہ کوئی پہاڑ تھا، میرے ماتحت سارے تھے. اور میرے حکم سے وہ پاک کی بیان کیا کرتے تھے. تم نے کہہ دیا کہ داؤد سے ماتحت سے کچھ حیات تو کرو. آگے وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی تھے سارے کام کرنے والے. وہ نہیں کر رہے تھے، ہم سارے کر رہے تھے. ان کی پاک کی بیان کروانا یہ ہمارا کام ہو رہا تھا. وَعَلَّمْنَا صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے سکھایا ان کو بنانا خودوں کا تمہارے لیے، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ جنگ کے اندر تمہیں بچاؤ کا سبب بن جائے. ہوتا ہے جنگی سامان خود وغیرہ پہنے کے یہ حضرت داؤد بنا لیتے تھے، اور بنانا بھی عجیب تھا. کہتے ہیں کوئی نہیں لوہار شار کے یوں ہاتھوں کی ہے تو یوں مروڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی، انسانی طاقت بھی اللہ تعالیٰ بعض کو دے دیتا ہے. بس علمنا صنعۃ لبوس لکم، تمہیں بات معلوم، تم شاکرون، کیا ہو تم شکر گزار. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، یہ غیر اس کے ساتھ اوپر ہے سخرنا کے ساتھ، یہ جار مجرور تعلق ہے سخرنا کے ساتھ. وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے مسخر کر دیا یعنی اپنے حکم کے ماتحت کر دیا الرِّيحَ، ہوا کو، لِسُلَيْمَانَ لام نفی کا ہے، نفی سلیمان کی نفی کے لیے معنی سمجھو. یہ معنی غلط ہے جو مشرک کرتے ہیں. سخرنا لسلیمان، سلیمان کے تابع کر دیا، یہ تو نرا کفریہ معنی ہے، نرا مشرکانہ معنی ہے. تو سخرنا لسلیمان، سلیمان کے تابع کر دیا. سلیمان کے تابع تو نہیں تھا، سخرنا تابع ہمارا تھا، ہمارے حکم کی ماتحت ہوا چلتی تھی.
سلیمان صاحب کے فائدے کے لیے، سلیمان صاحب کے فائدے کے لیے سخنا سلیمان رہی حاسباتن جلدی چلنے والی تندہا تجری بھی امری ملتی بارکنا بھی چلتی بھی اللہ کے حکم کے ساتھ اس زمین میں، جس زمین میں کہ جا کر ہم نے برکتیں ڈالی تھی، یا تجریبی امری کی درجے پر سلیمان تب بھی ہو سکتا ہے ہوا تو تابع ہماری تھی، ہم نے کہتے چلو ہوا تم اس کے تابع ہو، اس وقت ہم تو یہ تابع کر دیتے، مراد کیا ہے جب یہ جہاں چاہے تم لے چلو جاؤ، وہ کہتے تھے کہ چل رہا ہے شام کو، چلو شام اس وقت ہوائی جہاز چل پڑتا تھا، آج کل ہوائی جہاز جا رہے ہیں، صرف بات اگر رہی پہلے بات ہوائی جہاز کو ہم کہتے، لوگ کہتے لو جی یہ مولوی یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اب دنیا نے ترقی کر کے تھے راکٹ بھی بھیجنے شروع کر دیے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر کئی میلوں کے ہزارہ میل کی رفتار کی چیزیں چھوڑ دی ہے، اب مان لیتے ہیں۔ قرآن پاک پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ کئی مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا تھا۔ تبارک نبیہ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، پھر آگے کنہ دیکھا ہے ہم ہی تھے ان کے سارے حالات کو جاننے والے، ہمیں پورا علم تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، یہ بھی جاری مطلب سخرنا کے ساتھ دونوں سے لے آتے ہیں اس کے، سخرنا لسلیمان سخرنا من الشیاطین، ہم نے اپنے حکم کی ماتحت کر دیا تھا شیاطین میں سے، جنات میں سے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو اس کے لیے غوطے لگایا کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور بھی بڑے بڑے کام کرتے، اور بناتے تھے، سر کی ہوتی ہے نا روٹی کھانے کے لیے، وہ بنایا کرتے تھے جنات بڑے بڑے۔ آگے آتا ہے 22 پارے میں آ رہا ہے سورۃ السبا میں، سورۃ السبا میں آ رہا ہے وہاں کہ بڑے بڑے کام کرتے تھے جنات، بہرحال یہ سارے کام کر رہے تھے، ہم پوری نگہبانی کرنے والے تھے۔ حاصل کیا نکلا؟ ان سارے کاموں میں دیکھیے یہ سارے قدرت کی کرشمے خدا کے میری ذات کے تھے، نہ سلیمان صاحب کی کوئی ان کی قدرت کی بات تھی، نہ داؤد ان کے اختیار کی بات تھی، ان کی ذرا بھر بھی کوئی اختیار نہیں۔ جو اختیارات میرے ہیں، میں نے اپنے اختیارات کے ساتھ وہ کارنامے دار کیے تھے، ان کی نسبت ان کی تو نہ کرو، یہی تو شرک ہوتا ہے، یہاں سے شرک چلتا ہے، سمجھ گئے؟ قرآن پاک یہاں کو بھی بتا رہا، سمجھے بات کو، قرآن پاک یہاں بتا رہا ہے شرک کس طرح چلتا ہے، بات سمجھے میری بات کو، شرک کس طرح چلا کرتا ہے۔ انبیاء کے ہاتھوں سے، یہ انبیاء کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم ہوا کرتا ہے، خاص فضل و کرم ہوتا ہے، وہ ان فضل و کرم کو لوگ بجائے خدا کی طرف نسبت کرنے کے انبیاء کی طرف کر کے شرک چلا دیتے ہیں۔ پوچھ لیجیے مطلب عقیدہ دے، قرآن پاک دیتے ادا بیان نہیں کہ شرک صرف پیدا کی گئی کہ کم کارنامے کہ خدا تعالیٰ پر قدرت کی دی وہ خدا تعالیٰ کڑے ہو، اگر تا نسبت پر خدا تعالیٰ تا نہ کئی تو اگر تا کئی انبیاء یعنی انبیاء پر خدا تعالیٰ چلے اخبر فضل و کرم خصوصی چی کڑے ہو، خصوصی فضل و کرم چی کڑے ہو، اگر خصوصی فضل و کرم تا پر نسبت خدا تا نہ کئی انبیاء تو کئی دل شرک پیدا کی۔ اب یہ سارے کارنامے اللہ کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہیں حضرت سلیمان پر، یا حضرت داؤد پر اپنے کرم نوازی ظاہر کی ہے، جو خدا کا کرم ہو رہا تھا بجائے اللہ کی نسبت کرنے کے شرک ان بے ایمانوں و مشرکوں نے انبیاء کی طرف کر دیا، سارا شرک کی ہاتھ سے چلتا ہے۔ اور یہی حال ہوتا ہے کرامتوں کا، یہی حال ہوتا ہے معجزوں کا، یہی حال ہوتا ہے ولیوں کی قصوں کا۔ سارے ولیوں کے قصے پڑھو گے نا، جہاں جہاں شرک پیدا ہوتا ہے وہ کوئی بات ایسا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہوگا ولی پر، اپنا وطن اللہ نے کر دیا ہوگا، لوگوں نے نسبت کر دیا، جی ولی کر رہا تھا، اللہ نے ولی کو طاقت، یہ یہاں سے شرک چلتا ہے۔ قرآن آج بیان کر رہا ہے وجہ شرک کیوں چلا کرتا ہے، بس کنہ کنہ سنا دیا۔ آگے دیکھیے یہ ساری سورت انبیاء کا خلاصہ سمجھ لو، یہ ہے مقصد سورت انبیاء کا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مُسْتَجِيبٌ أَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا وَكَشَفْنَا مَا بِهِ، میں اس لیے نالا کہہ رہا ہوں، میں نے کل کہہ دیا تھا جہاں نہ ہے وہاں لکیر مار دیے کرو۔ لکیر سے مراد کیا ہے کہ دار و مدار یہ ہے، مدار بیان یہ ہے۔ وَأَنِّي وَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ آتَيْنَاهُ وَعَلَوْهُ مِثْلَ مَعَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب کو بھی ہم نے کامیاب رشد دیا، جب ذکر ہمارے رب کو، اے میرے رب میں نے مجھے تو مصیبت پہنچ گئی، تو بڑے رحم کرنے والا ہے،
ہم نے اس کی دعا فاستجبنا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، ہم نے دور کے جو اس کے ساتھ مصیبت تھی ہم نے اس کو دی، اس کے بچے دیے، اور ہم یہ رحمتم من عندنا، یہ میری ہی تو رحمت تھی، اس کا کوئی کارنامہ نہیں، وذکریٰ للعابدین، خدا کے پکارنے والوں کو لیے میری طرف سے نصیحت تھی۔ مراد کیا ہے؟ کچھ سوچو، ایوب علیہ السلام بیماری میں ہیں، تکلیف میں ہے، ان کی تکلیف کو دور کرنا انہوں نے پکارا ہے، ہم نے دعا قبول کر کے مصیبت ہم نے دور کی ہے، نہ ان کے قبضے میں مصیبت کا دور کرنا تھا نہ ہٹانا تھا، یہ سب خدا کہتا ہے میرے بچے ہم نے مار دیے تھے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں یہاں دو تقریریں ہیں، ایک کہتے ہیں کہ آیا جو بچے مر گئے تھے وہی اللہ نے دیے ہیں یا اور دیے ہیں، بات کہتے ہیں آتینا ہو آلہ، آتینا ہو آلہ، ہم نے دیے وہی بچے جو مرے ہوئے تھے۔ کہا اے داؤد، اے ایوب علیہ السلام، ہم آپ کے لیے اپنی خصوصی مہربانی کرتے ہیں، جو بچے تیرے مر گئے تھے ان کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، مستثنیات اللہ تعالیٰ کی قدرت نے کہی ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ وَآلَهُ وَبِسْرَهُ مَعَهُمْ، اور بھی اتنے آپ کو دے دیں گے، کوئی بات نہیں، جتنے مرے وہ بھی اور مرنے کے برابر اور بھی ہم دے دیں گے، ہمارا کیا بات ہے، ہمارا کرم ہونے لگا ہے۔ بعض کہتے نہیں آلہ سمرات کے جتنے مرے تھے وہ بھی دے دیتے اور بھی دے دیے، بعض یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں باتوں کے اندر۔ بہرحال مطلب کیا ہے کہ تم اے مشرکو، تم بیماریوں میں پکارتے ہو ایوب علیہ السلام کو، اور ان بیماریوں میں پکارتے ہو کہ بیماری دور ہو جاتی ان کے پکارنے سے، اور نیاز دل کچھ خدا کا خوف کرو، وہ اپنی مصیبتوں میں گڑ گڑا کر خدا کے داری کرتا رہا، اب تم نے ان کو پکارنے شروع کر دیے۔ آگے وہ اسماعیل عزیز صابرین، اسماعیل جان بھی ادریس بھی سارے صابرین میں سے ادخلناہم نا برحمتنا انہوں نے صالحین، سب کو ہمیں داخلے انہیں مہربانی میں۔ یہ وہ پیغمبر اسماعیل ادریس الکفر جن کے ماننے والوں کی تعداد بہت ہی کم، بالکل آئے خیال میں وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ بِظُلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَظَنُّوا، مچھلی والا پیغمبر، جب اس نے پکارا، جب گیا غصے ناک ہو کر، مچھلی والا پیغمبر جب گیا غصے ناک ہو کر، فظن، پس گمان کر لیا، اللہ نقدر علیہ، دو معنی اس کے، اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس کو تنگی نہ ڈالیں گے اس پر، ایک، اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس پر تنگی نہ ڈالیں گے، نقدرہ من قدرہ سے، من قدرہ علیہ رزقہ، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اللہ نقدر علیہ، یہ گمان کیا ہم تنگی نہ ڈالیں گے، یہ نہیں جی نہیں، پھر ہم نے کیا جا کے سمندر میں مچھلی کی پیٹ میں دے دیے، بنا دا ظلمات، اسے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی میری پکارے سننے نہیں تیری رات کے سوا، بے شک میں تو کر چکا ہوں، ظلم فاستجبنا لہ، ہو کہ بس ہم نے اس کو دعا قبول کی، نجینا نا، دو نہ آ گئے، نجن وذالک ننجی المؤمن، کذالک ننجی المؤمن، مفسرین لکھتے ہیں یہاں سے وہ نکالتے ہیں 1.25 لاکھ، جو پڑھتے ہیں نا ختم وہ یہاں سے نکالتے ہیں، 1.25 لاکھ کی تعداد شاہ اللہ صاحب وغیرہ نے لکھی ہے، سمجھ گئے، نص تو ہے کوئی نہیں، تجربات لکھے ہیں لوگوں کے، تو انکار کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، خواہ جو اگر کسی کے اوپر تجربات چلے آتے ہیں تو ان کی ضرورت بھی نہیں انکار کرنے کی، کیا ضرورت ہے انکار کرنے کی۔ 12 یہاں سے نکال دار کو مومنی، یوں ہی ہم ایمان والوں کو بچاتے رہیں گے، یعنی کئی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تو 12 اس آیت کو پڑھنے والے بھی اسی عقیدے والے ہوں، اسی عقیدے کے ساتھ پڑھے، تبھی اگر پڑھنے والے سارے مشرک اکٹھے ہو چکے تو خدا کو کیا ضرورت دور کرنے کی، خیال میں ایک۔ دوسرا معنی یہ ہے فظن اللہ نقدر علیہ، گمان کر لیا کہ ہم اس پر قدرت نہ پا سکیں گے، قدرت، اب اعتراض آتا ہے پیغمبر کو یہ گمان ہو کتنا سکتا ہے، پیغمبر تو پیغمبر چھوڑ کر ایک معمولی مومن بھی نہیں کر سکتا گمان، معمولی مومن دا گمان نہ کہیں خدا بات زمامت قدرت میں لڑی نہ چلتا گمان ہوگا۔ زویل مقدہ میں نے آپ کو کہا تھا
الزام المخاطب بما لا یلتزم، یاد ہوگا سورۃ یوسف میں پڑھایا تھا، وہ آیت مشکل حل کی تھی، اور اس میں نے شاہ صاحب کی رائے کہی تھی، انور شاہ صاحب روم کی، یاد ہے کہ نہیں؟ الزام المخاطب بما لا یلتزم، تھوڑی سی بات ادھر سے ہوئی، اگلی بات خود لگا دی، لوگوں نے خنا خبر رسی ہوئی ہو، لوگ کا کما دی اچولے دے، نہیں سمجھے؟ دیکھو اب مانا کرو سی کسے زنون مچھلی والا جل پڑا غصے، اچھا اچھا تو یہی گمان کی تو تم نپنا سکتے ہیں، سمجھ گیا انداز؟ اچھا پھر یہی گمان کر لے نا تم نپنا سکتے ہیں، کتنا دباؤ ادھر سے کی، یہ محاورہ پنجابی بھی کروں، اچھا پھر یہی گمان ہو گیا نا، پھر ہم آپ کو پکڑ نہیں سکتے۔ یہ نہیں مراد کیا ہے؟ الزام اور حاتم بمالا یلتزم، یہ انتہائی جہاں محبت ہوتی ہے وہاں یہ الفاظ آتے ہیں۔ وزکریا نادى ربہ رب لا تذرنی فردا غیر وارثین، اور ذکر اسلام کو اپنی رسول دی جب اس بکار رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے بھی کہنا چھوڑ، وانت خیر الوارثین، فاستجبنا له، ہم اس کا دعا قبول کر، یا بھی ہے نا ووهبنا له یحییٰ، دو واصلحنا له زوجا، اس کی بیوی کے رحم کو بھی ٹھیک کرنا ہمارا کام، بچہ دے نہیں کرنا ہمارا کام، جس کا دعا قبول کر لو، جس کی ہم دعا قبول کرتے رہے بے ایمان تم اس کو پکارتے بچوں کی خاطر۔ شیطان بھی بڑا بے ایمان ہے، ہر جس پیغمبر پر جو مصیبت آئی ہے نا، شیطان بھی مشرکوں کہتا اسی مصیبت اس کو پکارو، مزہ ہے نا، اسی میں پکارو۔ آگے انہم، یہ مجھے بات رہ گئی تھی اس وقت، خلاصہ بیان چاہیے تھا یہ بیان کرنا، اس آیت کا تعلق تو ایک کے ساتھ نہیں، جہاں سے چلے ہو موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون کے واقعے سے سارے پیغمبر جتنا واقعہ سن، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اب دیکھیے انہم، یہ سارے پیغمبر، یسارعون فی الخیرات، سارے نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے، مراد کیا ہے؟ میری ہی رضا کے لیے کام سارے جلدی کرتے تھے، ان کا تو ہر قدم میری رضا کے لیے چلتا تھا، بھلے یہ حاجت روا ہونا تو در کنار رہا، مشکل کشا ہونا تو در کنار رہا، یہ تو میری رضا میں اور میرے حکم کو پورا کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ یدعوننا، یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، رغبا ورہبا، رغبت کے اندر بھی اور ڈر کے اندر بھی، ڈرتے ہوئے بھی خدا کو پکارتے تھے، امیدوں کے اندر، امید اور خوف دونوں میں ایک اللہ ہی کو پکار رہے تھے۔ تم ہی سوچو، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، لنا مقدم ہے، اور ہم ہی سے یہ ڈرنے والے تھے، تقدیمہ حق در حسر کا، ہم ہی سے ڈرنے والے تھے، مراد کیا ہے؟ یہ ہم ہی سے ڈرنے والے تھے، میری مراد کہنے کہ یہ ہے جب اللہ ہی سے پکارنے والے تھے، اللہ ہی کی کمرے رہنے والے تھے، حاجت روا کے سامان میں تو خدا کو پکار رہے تھے، ختم۔ واللتی احسنت فرجہا، لکڑی ایک رہ گئی تھی، واللتی احسنت فرجہا، وہ ایک عورت بھی تھی جس نے اپنی فرج کو محفوظ رکھا تھا، شرمگاہ کو، فنفخنا فیہا من روحنا، یہ بھی دلیل ہے، بن باپ پیدا ہوئی، ہم نے پھونکا اس میں اپنی طرف سے روح، یعنی ہم نے بچے کو اپنے قدس کامرہ سے پیدا کیا۔ یہ تو ہماری قدرت کے کرشمہ ہے کہ باپ بھی نہ ہو، زوجین کی ملاوٹ بھی نہ ہو، اور خدا بچہ پیدا کر دے، اس کے آگے کیا بات ہے؟ وجعلناہا وابنہا، ہم نے گردس مائی کو بھی اس کی بیٹی کو بھی آیۃ للعالمین، میں نے کہہ دیا تو تمہیں قانون کلی قرآن پاک سے بتایا تھا کہ آیتن کا لفظ جہاں کہیں آئے قرآن پاک میں وہاں معجزے کا ذکر ہوتا ہے، یہ تو میری قدرت کا کرشمہ تھا، اس میں بات کیا ہے؟ اب تحریر پوچھتے جی کہ یہ چیزیں ہم یاد ہی نہ کریں تو یوں ہی کوئی دے کر کوئی نہ کوئی بات یاد کر لیتے ہو، بھائی ہم تو یہ پوچھیں گے چیزیں، امتحان یہ آیت آگے، اس کا تعلق ہے سارے انبیاء کے ساتھ، جتنا واقعات انبیاء گزر چکے ہیں۔ ان ہذی امتکم امتا واحدہ، مانا سمجھ امت کا، یہ مراد یہ جماعت نہیں، یہ امت۔ ان ہذی، یہ سارا، یہ جتنا پڑھ چکے انبیاء کے واقعات، یہ جتنے انبیاء کے واقعات پڑھے ہیں جن سے تمہیں مسئلہ بیان کیا گیا ہے،
उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, यही है तुम्हारा दीन, दीन यही दीन है। सारे पैगंबर खुदा को पुकारते रहे, खुदा की पुकारने के लिए किए गए थे, यही बात करते रहे, यही तुम्हारा दीन। वाह तो सीरिया है, वाह क्या है? ओ जी अना रब्बुकुम वाबुदून, अना रब्बुकुम वाबुदून। और बात इतने लोगों, और मैं तुम्हारा रब है, मालूम मुतार मेरे साथ कोई मालूम मुतार नहीं, फाबुदून मुझे पुकारो, बस छोटी बात इतनी है। मेरे अंबिया के वाक्य से समझो ना, सारे वाक्यात क्या कह रहे हैं? खुदा कहता है ना रब्बुकुम, मैं रब हूं, बस मेरे सिवा कोई पीर फकीर पैगंबर वगैरह कोई रब हो सकता ही नहीं, उसको कोई हक नहीं दखल देने का, न मालिक न मुतार, फाबुदून मुझे पुकारो। अब वतकत्तऊ अमरहुम बैनहुम, जवाब सवाल मुकद्दर, वतकत्तऊ बैनहुम अमरहुम, जवाब सवाल मुकद्दर। सवाल आया, ये बिल्कुल मेरे शेख ने कुरान पाक ऐसा किया था जिसमें कि जामी शामी तो पढ़ा करते थे अपने इलाकों में, जो यहाँ मेरा सवाल आया, अच्छा जी सारे अंबिया का ये एक ही दीन था, एक ही को पुकारने का मसला था, ये बात क्या है? फिर उनको क्यों पुकारा गया? कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम को पुकार रहा है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को पुकार रहा है, कोई मरियम को पुकार रहा है, कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारने तो पुकारते रहे थे। मुशरिक मक्के वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर को पुकार रहे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को पुकार रहे थे, यहूदी ज़करिया अलैहिस्सलाम को पुकार रहे थे, अय्यूब अलैहिस्सलाम को पुकार रहे थे। बहुत बड़ी पुकारे हो रही थी, बहुत पुकारने वाले पुकार रहे थे। कुरान जब तकत्तऊ, टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, अमरहुम अपना मामला, बैनहुम आपस में, ये सारे बेईमानों ने पिछले टुकड़े टुकड़े कर दिया है। दीन तो एक ही चलाता था, उम्मतन का वाहिदा, वाहिद ही चलाता था, लेकिन बाकी बेईमानों ने टुकड़े टुकड़े को कर दिया, रेजा रेजा कर दिया, मेरा दीन नहीं छोड़ा इन्होंने। समझ गए? अब यहां लगाओ माँ कब्र के साथ। अब यहां कोई कहे ना तकत्तू का मर्जा को पैगंबर है, ये नहीं है। तकत्तू टुकड़े कर दिया करने वालों ने, तो समझे? और ये पढ़ा है काफिये में, मर्जे कहो न सराहतन, कोई जरूरी नहीं है। काफिये तो दो तीन कही ना, दलालतन हो, किनायतन हो, सराहतन हो, मबनियात में रज़ी खूब तफसील की है। किसी तरह मर्जा वहां मालूम हो सकता होगा, मर्जी के लिए कर देते हैं जबी राजे, मालूम हो जाता है। वो कहता है यहां तक कि साहिब ज़ौक़ खुद मालूम कर लेते, समझाते हैं कि यहां ज़ौक़ क्या है। कुरान पाक से मालूम हो रहा है, ये नहीं अस्तग़फिरुल्लाह बहादुल्लाह कोई एक जबी राजे के अंबिया की तरफ, अंबिया ने टुकड़े टुकड़े कर दी तो और बेईमानी है, इससे बढ़कर कुफ्र क्या होगा? तकत्तऊ मुराद क्या है? दीन एक ही था, सारे अंबिया का दीन एक ही था, अल्लाह ही की पुकार, गैरों की पुकार नहीं थी। लेकिन हाय टुकड़े टुकड़े कर दिया करने वालों ने, यानी बाद में आए उन्होंने रेजा रेजा कर दिया, मेरा दीन नहीं छोड़ा। अब समझिए है वो कौन है? कौन है? अब दूसरी आयतें यहां मिलाओ, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़न, दूसरी आयतें मिलाओ ना सारी। सूरत बकरा के अंदर भी पड़ी है, आल इमरान के अंदर भी, यूनुस के अंदर भी, आयतें सारी जमा करते आओ। वह मख्तलफनी इख्तिलाफ डाला इल्लल्लज़ीना ऊतुल किताब, बड़े बड़े मौलवी थे पीर जो गदी नशीन थे, गदी नशीनों ने और बड़े बड़े मौलवियों ने, उन्होंने मेरे दीन के टुकड़े टुकड़े किए। क्यों किए? बग़यम बैनहुम, परले दर्जे उसके दिलों में बगावत की आग थी। वो बेईमान जानते थे अगर ये मसला रहा तो हमारा मफाद नहीं चल सकता, हमारी कामयाबी नहीं हो सकती, दुनियावी कामयाबी। उसने दुनियावी की मफाद की खातिर बेईमानों ने मेरे दिन के टुकड़े कर दिए। आज भी देख लो वही होता है कि नहीं? अब देख लो तकत्तऊ अमरहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन, क्यों बात कर देते? वह तकत्तऊ अमरहुम बैनहुम, टुकड़े टुकड़े कर दिया बागियों ने, मुआनिदों ने मेरे दीन को आपस में मिलकर। कुल्लुन इलैना राजिऊन, आ रहे हैं मेरे पास ही, आने दीजिए। जो भी अमल करेगा ने हो गई ईमान वाला, उसकी इसका साई को नाशुक्री नहीं की जाएगी। वही नालुगा तुम वो हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। समझो, हरामुन अला करियतिन, इस तरकीब इख्तिलाफ है लोगों में, इसकी तरकीब पता कोई लगा हरामुन अला करी क्या लगा है, आलकना क्या लगा, क्या मतलब इसका? यानी ऐसा करिया का अहलकनाहा, जिसका फैसला कर हमने हलाक करने का, ये लोग नजूर करे, क्या मतलब इसका?
کوئی بات پتہ نہیں لگتی، اس لیے ایک تقریر سمجھو، حرام علی قریۃ، تقریر تو سن چکے ہو جس بستی کو ہلاک کرنے کا وعدہ ہم نے کر لیا ہو، اس بستی پر ایمان لانا حرام ہو جاتا ہے، وہ مانتے کوئی نہیں۔ الایمان حرام علی قریۃ، الایمان حرام علی مبتدا موضوع ہے خبر اس کی، سمجھ گئے؟ ایمان لانا یہ میرا مسئلہ انبیاء والا مان لینا، اس بستی والوں سے اتنا ہو سکے گا اہلکنا، کیا بڑا اہلکنا، اردنا ہلاکہم، جس کے ہلاکت کا فیصلہ ہم کر چکے ہیں، جو اب ہلاکت کی گڑھ پر آ چکے ہیں، کوئی صورت ان کے ماننے کی نہیں رہی۔ مراد کیا ہے؟ اس مقام پر جا پہنچے ہیں، اب ان کے ماننے کی کوئی صورت نہیں رہی، ان کے لیے ایمان نہ رہا۔ انہم لا، اس کی تفسیر ہے انہم لا یرجعون، جملہ مفسرہ، لا یرجعون، انہم بے شک یہ لوگ لا یرجعون الی الحق، یرجو نہ کریں گے تو حق کے، بس یعنی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہم لا، یہ جملہ مفسرہ ہے ما قبل کے لیے، سمجھ گئے؟ ان کی ہلاکت کی تباہی کے فیصلے کے بعد بات صاف ہو چکی ہے، اب یہ لوگ حق کی طرف آنے والے نہیں ہیں، صاف بات۔ آگے حتیٰ، نوبت بہی جا رسید، یہاں تک نوبت پہنچنے والی ہے، ایک نوبت یہاں پہنچے گی، اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، کھول دی جائیں گے یاجوج و ماجوج، کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج۔ کہہ چکا ہوں یاجوج و ماجوج کا لفظ اصل عبرانی ہے، اور عبرانی لفظ کے بعد آج بالکل یہی دو طاقتیں ہیں، ادھر سے امریکہ برطانیہ کی، ادھر سے روس، کھول دیے جائیں گے وہم من کل حدب، بڑی سی بڑی گھاٹی پر بھی یہ چڑھ جائیں گے، یہ قرب قیامت سے پہلے ہونے والا ہو کر رہے گا، ہو چکا ہے، دیکھ رہے ہو رہا ہے، دن ب دن آگے کہاں تک بڑھتے جاتے ہیں، کتنا اور لڑیں گے۔ وقت رب الوعد الحق، قریب آ چکا ہے میرا وعدہ، جب یہ حالت ہو جائے گی فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ان کافروں کی آنکھیں آڑے لگ جائے گی نا، سامنے لگ جائے گی، مراد کیا ہے؟ لوٹ نہ سکیں گی، پھر میری قیامت کا وقت آ رہے گا، پھر کہیں گی یا ویلنا، پھر کہیں گے ہائے قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہائے ہم بڑے ظلم کار تھے، اب تو نہیں ہے، کھلی نہیں آنکھیں، یہ وقت جب ہوگا سمجھو میری قیامت کا وقت آنے والا ہے، اب بھی وقت ہے، نہیں معلوم اور بھی کئی نشانیاں کہ ہم ایک قرآن پاک نے یہ بھی نشانی بیان کی ہے۔ ان سارے الفاظ سے میں نے کہہ دیا ہے، مولانا حفظ الرحمان کی کتاب قصص القرآن، انہوں نے یہ پوری روایات پر بحث کر کے یاجوج ماجوج پر، اور دیکھنے کے لیے انہوں نے بحث کیا ہے، اور بحث کرنے کے بعد جو آ کر آخر کیا ہے، یہ ساری آیات اس مطابق ملتی ہے۔ حضرت انور شاہ صاحب مرحوم نے بھی بحث کی، میرے شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے بھی اسی کو پسند فرمایا تھا، انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انکم، یہ سب قیامت تک چل پڑا ہے، قیامت کے تک جس طرح قرآن کرتی ہے، تخویف بھی آتی ہے، ڈراوے آتے جاتے ہیں، ڈراوے بھی ماننے والوں کے لیے بشارتیں آتی جاتی ہیں۔ انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور جن جن کی تمہیں بعض اللہ کے مع سوا ایندھن ہے جہنم کا، پکارنے والوں جن کو تم پکارتے ہو ایندھن ہے جہنم، انتم لہا واردون، تم بھی تسی مکہ منانے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، یہ تمہارے معبود جن کو پکارتے یہ الہ ہوتے، ان کے اختیار میں کوئی بار میں نہیں ہوتی، ما وردوا، یہ جہنم میں نہ آتے، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، یاد رکھو یہاں شبہ پڑتا ہے، انکم سے مراد ہو سکتے مشرک آ جائے جہنم میں، لیکن ما تعبدون کے اندر سے نیک لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، مائی مریم بھی ہیں، ان کو بھی پکارتے ہیں، ابراہیم صاحب بھی پکارنے والے پکار رہے ہیں، رسولوں کو بھی پکارنے والے پکار رہے ہیں، کیا مانے لگا ما تعبدون، یاد رکھو ما تعبدون صاحب مشرک پیر مراد ہے، ما تعبدون سے مراد کون ہے؟ مشرک پیر، کیوں؟ آگے نیکوں کے ذکر آ رہا ہے جدا، ابھی آ رہا ہے، دیکھو ابھی دیکھو لہم فیہا زفیر، ان مشرکوں کی پیروں مریدوں کی فیہا جہنم میں گدے کی پہلی آواز ہوگی، گدے کی دو آواز ہوتی ہیں، پڑھ چکے پیچھے، زفیر اور شہیق، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟
ایک گدھا ہینکتا دیکھو گے آواز بڑی آہستہ کر کے نکالتا اونچی وہی دو آوازیں خوب گدھے ہینک رہے ہوں گے خدا نے ان کا نام نہیں دیکھا اس کا نام تشدد کوئی کہے نا ہم کہتے نا کہ یہ مشرک گدی نشین سارے مشرک گدھے کے گدھے ہیں ہینکے کے جہنم میں لوگ ہمیں سارے کہیں گے بڑے متشدد ہیں آخر میں لہم بیا زبیر وہم بیا لا یسمعون پھر سننے کی بات نکل جائے گی اب آجی دیکھو ماننے والے دیکھو اچھے پیر خدا کے پیاروں کو دلا گیا اب آ گیا ان الذین سبقت من الحسنى اولئک عنہا مبعدون ہاں جن کی سبقت کر چکے ان کے ہمارے بہتری یعنی جو نیک ہے اولیاء اللہ ہے خواہ بزرگان دین ہے اولئک عنہا مبعدون یہ جہنم سے دور کیے جائیں گے لا یسمعون حسیسها نہ سنیں گے معمولی آواز کو وہم بھی مشتاقون خالدون اور یہ لوگ جو ان کی آواز ان کی جانب میں لا یحزنهم الفزع الاکبر نہ گھبراہٹ میں ڈالے گی ان کو بڑی سی بڑی گھبراہٹ بھی وتتلقون الملائکہ مل گل پر ایک بھی کاج کہا یہ وہ دن تک تم ڈال گئے تھے آگے عمر تو سما کے تو اس دن ہم لپیٹیں گے سارے آسمانوں کے نظام کو جس میں منشی لپیٹتا ہے کتابوں کو میرے مولا یہ سارا نظام دیکھتا ہے تمہاری ساری زمین پر جمع کی جائے تمہارے ساری زمین کا اتنا وسعت جو ہے ایک سورج کی وسعت کے برابر بھی نہیں آ سکتی اور سارا سورج پہ لڑایا جائے ایک آسمان کی اس کے مقابلے میں اس کی کوئی نسبت ہی نہیں پھر اتنے 7 آسمانوں کو ایسے لپیٹیں گے جس کی منشی کتابوں کو لپیٹتا ہے یہ کیا ہے نظام ہمارا ہے ہم اس نظام کو چلانے والے یہاں کس کا کیا دخل ہو سکتا ہے نہ کسی شیخ کا دخل ہے نہ تمہارے پیر کا دخل ہو سکتا ہے جی